بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 99 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب نفقۃ الرجل علی عبدہ وخادمہ صدقہ۔ ہم یہ باب پڑھ رہے تھے، یعنی انسان اپنے غلام پر اور اسی طرح اپنے خادم پر جو مال و دولت خرچ کیا کرتا ہے تو یہ اس خرچ کرنے والے انسان کے لیے اللہ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث جس کا نمبر ہے 195۔ فرمایا کہ عن المقدام سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اطعمت نفسك فهو صدقہ وما اطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم خود اپنے آپ کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اور اسی طرح اپنی بیوی کو، اور اسی طرح اپنے خادم کو یا غلام کو، جو کچھ تم کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ اور گفتگو یہ چل رہی تھی ناظرین کرام کہ حدیث کا ابتدائی حصہ یعنی ما اطعمت نفسك فهو صدقہ، انسان جو خود اپنے آپ کو کھلاتا ہے، جو در حقیقت اس کی مجبوری ہے کہ نہیں کھائے گا تو بھوکا رہے گا اور یہ کہ پریشان ہو جائے گا، اپنی ضرورت پوری کرنے کی خاطر وہ کھاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھیے کہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ موقع فراہم کیا گیا اور یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اے انسان، اگر تم چاہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، اور یہ خیر و خوبی کا سامان اور اللہ کی طرف سے یہ عظیم ترین اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لو کہ یہ نادر موقع ہے، محروم نہ رہ جانا۔ اور ہمیں یہ تنبیہ کی گئی اور اس طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو صرف نیت کا معاملہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، کہ نیت کی بدولت انسان کا وہی معمول، وہی اس کا عمل جو روز مرہ کے دنوں میں ہر موقع پر ہمیشہ وہ انجام دیا کرتا ہے اور مجبوراً انجام دیتا ہے کہ انجام تو دینا ہے، کھانا کھانا ہے، ضرورت ہے، لیکن انسان کا یہ معمول اور انسان کی یہ عادت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی، عادت عبادت میں بدل جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عادت بدل گئی عبادت میں، کچھ کرنا نہیں پڑا، کوئی اضافی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی، بات ہے صرف نیت کی کہ کھانا کھاتے وقت انسان بس یہ نیت کر لیا کرے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں اور پی رہا ہوں کہ جو طاقت آئے گی میں اللہ کی عبادت انجام دوں گا، اچھے اچھے کام کیا کروں گا، نماز پڑھوں گا، کبھی رکوع کبھی سجود، اور کبھی مسجد کی طرف جانا ہے اور کبھی پلٹ کر آنا ہے کہ ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جا رہی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح انسان جو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اپنی اولاد کو، ما اطعمت ولدک، اور یہ کہ وہ زوجتک، بیوی کو جو کھلاتا ہے انسان، کہ اہل و عیال کا جو خرچہ ہے یہ تو ضروری ہے،
اور اسی طرح جو خادم کی تنخواہ ہے یا خرچہ ہے، قیام و طعام کا انتظام، یہ تو ضروری ہے کہ مجبوری ہے، نہیں دے گا تو قانون کی گرفت میں آئے گا، پکڑا جائے گا، مؤاخذہ ہوگا۔ تو یہ جس طرح بیوی بچوں کو کھلانا، خادم کو کھلانا، یہ شرعی طور پر بھی ضروری ہے، اخلاقی طور پر بھی ضروری ہے، قانونی طور پر بھی ضروری ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انسان اگر نیت یہ کر لیا کرے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اللہ کی طرف سے، اور یہ کہ جو اللہ کی شریعت ہے اور جو اللہ کا دین ہے، اس دین کی طرف سے اور اس شریعت کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل و عیال پر اور خادم پر خرچ کیا کروں، تو یوں اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ نیت یہ کر لیا کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا یہی عمل، جو کہ ویسے بھی انجام دینا ہے کہ چھٹکارا تو ممکن نہیں ہے، اب یہی عمل اور یہی عادت بدل جائے گی بہت بڑی عبادت میں۔ تو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، یہاں یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ یہی حدیث اس سے قبل ایک باب میں، کہ جس کا نمبر تھا 43 اور جس کا عنوان قائم فرمایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ فضل من عال ابنتہ المردودہ، کہ انسان کی کوئی بیٹی ہے، خدا نخواستہ اسے طلاق ہو گئی ہے، یا یہ کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے، شوہر سے جدائی ہو گئی ہے طلاق کی شکل میں، یا یہ کہ شوہر کی وفات ہو گئی ہے، کسی بھی شکل میں وہ شوہر سے جدا ہو چکی ہے، اور اب یوں وہ انتہائی رنجیدہ و افسردہ اور غمگین اور پریشان اور مرجھائی ہوئی واپس چلی آئی ہے اپنے والدین کے گھر میں، تو اس کا خیال رکھنا، اس کی دلجوئی کرنا، اور یہ کہ اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کی بجائے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اور حسن سلوک اور خوش دلی کے ساتھ اس پر روپیہ پیسہ خرچ کرتے رہنا، تو اس چیز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو وہاں اس عنوان کے تحت بھی امام بخاری نے یہ حدیث درج فرمائی تھی، اور وہاں اس کا نمبر تھا 82، جبکہ یہاں اس کا نمبر ہے 195۔ چونکہ دونوں ہی بابوں کے ساتھ یا ابواب کے ساتھ مناسبت موجود ہے، اس لیے دونوں جگہ یہ حدیث درج کی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث نمبر ہے 196۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقة ما بقى غنا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكلنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الصدقہ ما بقى غنا، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو غنا یعنی خوشحالی چھوڑ جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسے خوشحالی چھوڑ جائے، اور یہ کہ کس کے پاس خوشحالی آ گئی ہے اس صدقے کے نتیجے میں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بقول اہل علم اس سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں۔ کچھ اہل علم ایسے ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ خوشحالی چھوڑ گیا ہے وہ صدقہ،
اس انسان کے پاس، اس فقیر اور محتاج شخص کے پاس کہ جسے صدقہ دیا گیا ہے، کہ یہ صدقہ مل جانے کے بعد اب اس کی محتاجی رخصت ہو گئی ہے، جاتی رہی، اور محتاجی اور فقر و فاقے کی بجائے اب وہاں خوشحالی آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ مختلف افراد میں یا مختلف خاندانوں میں اپنے اس مال کو تقسیم کر دے کہ مال بہت زیادہ نہیں ہے، اور پھر اسے بہت سے فقراء میں تقسیم کر دیا کہ کچھ اسے دیا کچھ اسے دیا، تو ہر ایک کے حصے میں بہت معمولی رقم آئے گی، اور کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا، کہ کسی کام نہیں آ سکا وہ مال کہ وہ تھوڑی سی مقدار ہر ایک کے حصے میں آئی ہے۔ لہذا اس سے بہتر ہے یہ بات کہ انسان جو صدقہ کرنے والا ہے وہ ادھر ادھر تلاش کیا کرے اور تحقیق و جستجو کیا کرے کہ معاشرے میں، برادری میں، دائیں بائیں کوئی ایسا مسکین، کوئی ایسا محتاج یا کوئی ایسا خاندان کہ جس کی ضرورت زیادہ ہو، جو زیادہ ضرورت مند ہے، کہ جن کے حالات بہت زیادہ ناگفتہ بہی قسم کے حالات سے وہ دوچار ہیں، تو اپنا یہ تمام مال جو کہ صدقہ کے طور پر وہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس ایک ہی شخص یا ایک ہی خاندان کو دے، تاکہ یہ سارے کا سارا مال انہی کے ہاتھ میں پہنچے اور انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے یہ مال۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان نے مختلف افراد کو وہ مال دیا ہو بطور صدقہ، اور یوں وہ مال ان سبھی میں تقسیم ہو کر رہ گیا کہ تھوڑا تھوڑا سا وہ کسی کا بھی وہ کچھ بھلا نہیں ہو سکا اس مال کی وجہ سے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو گئے ناظرین کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو خوشحالی چھوڑ جائے، یعنی جسے مال دیا گیا ہے وہ مسکین اب مسکین نہیں رہا، بلکہ اب وہ خوشحال ہو چکا ہے یہ صدقہ ملنے کی وجہ سے۔ یہ ایک معنی۔ جبکہ دوسرے معنی، اور جو کہ بقول اہل علم راجح اور بہتر ہے، وہ معنی یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الصدقۃ ما بقى غنى، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد خوشحالی رہ جائے، وہ صدقہ جو خوشحالی چھوڑ گیا، یعنی صدقہ کرنے والا انسان وہ خود صدقہ ادا کرنے کے بعد بھی وہ خوشحال ہی رہے، کہ ایسی بات نہیں کہ سبھی کچھ اٹھا کر دے دیا کسی مسکین کو، اور یہ کہ خود ہو گیا ہے مفلس و محتاج اور کنگال، تو یہ کوئی صدقہ تو نہیں ہوا۔ کہ معاشرے میں فرض کیجئے کہ پہلے بھی 10 افراد مثلا اس بستی میں مسکین ہیں، فقیر ہیں، اور ان 10 میں سے کسی کو اس نے دیا ہے، بہت کچھ دے دیا، اور وہ جو 10واں ہے وہ اب ہو گیا خوشحال، وہاں باقی رہ گئے 9، لیکن اس 10ویں کی جگہ یہ خود آ گیا، خود اس نے اس فقیر کی جگہ سنبھال لی کہ پہلے وہ فقیر تھا اور کل 10 تھے، اب یہ فقیر ہو گیا ہے، اور پہلے بھی 10 تھے اور اب بھی 10 ہو گئے۔ تو یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہ کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، کہ فقر و فاقے کا تو کوئی خاتمہ ہوا نہیں، کہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ ہے کہ معاشرے سے فقر و فاقے کا اور محتاجی و مفلسی کا خاتمہ ہو سکے۔ تو یہ خاتمہ تو نہیں ہوا کہ پہلے وہ مسکین تھا اور یہ غنی تھا، خوشحال، اب یہ کہ وہ غنی ہو گیا اور یہ خود ہو گیا فقیر، اور اب یہ شاید اس کی طرف نظریں لگانے لگے کہ کاش یہ مجھے کچھ صدقہ و خیرات دے دے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ اہل علم جن کے بقول یہ معنی مراد ہے،
تو اس کی تائید ناظرین کرام اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آگے اسی حدیث میں مزید جو ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ یوں، یعنی جو دے رہا ہے، دینے والا انسان، وہ لینے والے انسان سے بہت بہتر ہے۔ تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ محنت و مشقت کا راستہ اپنائے، اور یہ کہ جد و جہد کو اپنا شیوا و شعار بنائے، کام کاج کیا کرے، کسی قابل ہو سکے، اور یہ کہ خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، اپنے اہل و عیال کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، اور مزید یہ کہ خود اپنا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں، رشتہ داروں میں، عزیز و احباب میں، اور برادری میں، اور بستی اور محلے میں جو کوئی معذور ہے، بیوہ ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی خود کو بنا سکے، ان کی مدد بھی کیا کرے کہ ان کا بوجھ بھی اٹھائے، نہ یہ کہ خود کسی دوسرے پر بوجھ بن کر بیٹھ جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ محنت کی جائے ہمیشہ، جس شکل میں بھی ہو، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان محنت اور مشقت کا راستہ اختیار کرے، اور جو بیکار انسان ہے دین اسلام کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ترین انسان ہے، جو بیکار بیٹھا رہتا ہے کہ اس سے کچھ مل جائے گا، اس سے کچھ مل جائے گا، آج وہ کھانا کھلا دے گا، کل وہ بلا لے گا، تو یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور یہاں ناظرین کرام یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اس بارے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، تو اس سلسلے میں حیلے بہانے بناتے ہیں اور مختلف قسم کی ترکیبیں اختیار کرتے ہیں کہ مثلا دوسروں سے جو کوئی مال وصول کرتا ہے، بجائے اس کے کہ خود کوئی کام کاج کرے، اور خود کو سمجھ رکھا ہے کہ میں تو بزرگ قسم کا انسان ہوں اور مجھے کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یوں مال وصول کرنے والے بہت سے لوگ اوپر سے مال وصول کرتے ہیں کہ دینے والا نیچے سے یوں ہاتھ میں رکھ کر پیش کر رہا ہے، اور لینے والا اوپر سے لے رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہے لہذا میں بہتر ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں۔ تو یہ حیلہ اور یہ تدبیر چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 1033، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اوپر والا ہاتھ یعنی المنفقہ، دینے والا، کہ وہ اوپر سے دے رہا یا نیچے سے دے رہا، اور لینے والا ہاتھ وہ اچھا نہیں ہے، خواہ وہ اوپر سے لے یا نیچے سے لے۔ تو یوں ناظرین کرام اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان ہمیشہ یہ کوشش کیا کرے کہ میں کسی کے کام آ سکوں، کسی کو کچھ دے سکوں۔ اور یہ حدیث باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہ حدیث لیے ہوئے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔